بسم الله الرحمن الرحيم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد. سورۃ التوبہ آیت نمبر 100 سے شروع کر رہے ہیں. فرمایا اللہ ذو الجلال والاکرام نے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، اور مہاجرین اور انصار میں سے سبقت کرنے والے سب سے پہلے لوگ اور وہ لوگ جو نیکی کے ساتھ ان کے پیچھے آئے، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اس سے راضی ہو گئے، اور اس نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. مدینہ کے اندر رہنے والے اور باہر رہنے والے منافقین اور اعراب وغیرہ مخلص مومن، ان کی کچھ تذکرے کے بعد اللہ ذو الجلال والاکرام نے خوش نصیب لوگوں کا تذکرہ کیا ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے 3 گروہوں کی تعریف کی ہے. نمبر 1 مہاجرین، وہ سب سے پہلے سبقت لے جانے والے تھے، اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کر دیا. نمبر 2 انصار، وہ بھی سابقون میں ہیں جو پہلی بیعت عقبہ اور دوسری بیعت عقبہ میں شامل تھے. پھر ان کے بعد وہ جو مدینہ ہجرت سے پہلے مسلمان ہوئے، پھر وہ سب اہل مدینہ جو آپ کی مدینہ آمد کے بعد مسلمان ہوئے. ان سب کو درجہ بدرجہ سبقت حاصل ہے. تیسرا گروہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سابقین مہاجرین و انصار کے بعد ایمان لا کر یا اللہ کے دین کی نصرت اور مدد کا شرف حاصل کیا ہے. تو یہ سارے کے سارے لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اسی طرح بعض اہل علم کے مطابق والذین اتبعوہم بإحسان میں قیامت تک آنے والے صحابہ کے نقش قدم پہ چلنے والے مسلمان مراد ہیں. جو بھی ان کے اندر آ جائیں وہ انشاءاللہ تعالی ان بشارتوں کے حقدار بنیں گے. اللہ تعالیٰ کی مدد اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کے حصول کے لیے ضروری ہے کہ بندہ نیک اعمال کرے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نقش قدم پر چلے. فرمایا ان لوگوں میں سے جو تمہارے ارد گرد بدویوں میں سے ہیں، کچھ منافق ہیں اور کچھ اہل مدینہ میں سے بھی جو نفاق پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے، ہم ہی انہیں جانتے ہیں. ان قریب ہم انہیں دگنا عذاب دیں گے، پھر وہ بہت بڑے عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے. ان کو 2 مرتبہ عذاب دیں گے دنیا کے اندر، پھر وہ آخرت کے اندر بڑے عذاب کی طرف لوٹا دیے جائیں گے. 2 طرح کا عذاب، ایک تو ہے کہ دنیا کے اندر غم اور اسی طرح فکر مندی کا عذاب، اور پھر اس کے بعد قیامت سے پہلے قبر کا عذاب اور موت کے وقت فرشتوں کے ذریعے عذاب. اب یہاں سے اللہ ذو الجلال والاکرام نے صرف اس ایک آیت کے اندر بھی بعض منافقین ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اور اس سے بات بھی معلوم ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض منافقین کو جانتے تھے اور بعض کو نہیں. اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب کچھ جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہ سب کچھ پتا تھا نہ غیب کا علم تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا ہے. فرمایا اسی طرح دیگر لوگ کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، کچھ دوسرے بھی ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا اقرار کیا، انہوں نے کچھ عمل نیک اور کچھ دوسرے برے عمل اکٹھے کر لیے. اچھے عمل بھی ہیں، برے عمل بھی ہیں، مل جل گئے. ارشاد فرمایا قریب ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام ان پر مہربان ہو جائے. یقیناً اللہ تعالی بے حد بخشنے والا، بہت زیادہ رحم فرمانے والا ہے. غزوہ تبوک سے پیچھے رہنے والے جو مخلص مسلمان تھے، ان میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جنہوں نے آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا کہ جناب ہم سے غلطی ہو گئی اور ہم پیچھے رہ گئے. ان میں ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھی تھے. انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی کے ستون سے باندھ لیا اور کہا اب ہم اپنے آپ کو نہیں کھولیں گے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کھولیں گے آ کر تو ہم سمجھیں گے ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاتھوں سے جا کر کھول دیا اور اللہ تعالیٰ نے کی توبہ قبول فرما لی. یہ لوگ مراد ہیں اس آیت مبارکہ سے. صحیح حدیث میں ہے، اس حدیث کی تفسیر میں، کہ فرشتے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگوں کو دیکھا جن کا نصف بدن خوبصورت تھا اور نصف بدن بڑا ہی بدصورت شخص کی طرح کا تھا. یعنی آدھا دھڑ جو ہے نا وہ بڑا خوبصورت ہے اور آدھا دھڑ بدصورت ہے. اور فرمایا فَإِنَّهُمْ خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا تَجَاوَزَ اللَّهُ عَنْهُمْ.
یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نیک عمل کیے اور ان کے ساتھ برے عمل بھی ملا دیے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے زیادہ تر نیک عمل کرنے ہی کی ضرورت ہے تاکہ بندہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکے اور کسی بھی قسم کی سزا سے بچ سکے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے ان کے مالوں سے صدقہ لے لیجئے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ان خوش نصیبوں کی توبہ قبول ہو گئی نا تو یہ اپنے مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا یہ ہمارا صدقہ قبول فرما لیجیے اور ہمارے لیے استغفار فرما دیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ قبول کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم نہیں دیا، تو اس موقع پر اللہ ذوالجلال والاکرام نے آیت نازل فرمائی اور آپ نے ان کا صدقہ قبول فرما لیا۔ اندازہ کر لیجیے صحابہ کرام کی بھی ادائیں کیسی نرالی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کھول دیا ہے، اب یہ چلے گئے جا کر مال لے کر آئے کہ اللہ کے نبی یہ صدقہ قبول فرما لے، صدقہ کر دیں ہماری طرف سے اور جناب ہمارے لیے استغفار کر دیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے پابند ہیں سبحان اللہ اللہ کی تعلیم کے۔ آپ نے فرمایا مجھ پر وحی آئی نہیں، جب حکم ہی نہیں آیا تو میں تمہارا صدقہ کیوں قبول کروں؟ اللہ تعالیٰ کی ادائیں دیکھیں، سبحان اللہ صحابہ کرام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں اور اللہ کے کام کتنے خوبصورت ہیں۔ اللہ نے فوراً آیت نازل کر دی میرے پیغمبر ان کا صدقہ ان سے قبول کر لیں۔ سبحان اللہ۔ اس کے ساتھ آپ انہیں پاک کریں گے اور انہیں صاف کریں گے، ظاہری باطنی تمام تر صفائیاں ان کو نصیب ہوں گی، اور ان کے لیے دعا کر دیجئے، بے شک آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا انہوں نے نہیں جانا کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور صدقے لیتا ہے؟ توبہ قبول کرنے والی ذات بھی اللہ کی ہے۔ صدقہ بظاہر تم یہاں دیتے ہو یہیں صرف ہو جاتا ہے، لیکن اس کو لینے والی حقیقت میں ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور یہ کہ اللہ ہی ہے جو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ فرما دیجئے تم عمل کرو، بس ان قریب اللہ تعالیٰ تمہارا عمل دیکھے گا اور اس کا رسول بھی اور ایمان والے بھی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے دنیا کے اندر رہتے ہوئے ایمان والے دیکھتے ہیں اعمال کو منافقین کے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی زندگی میں دیکھا کرتے تھے، اور آپ کے دور کے ایمان والوں نے منافقوں کے عمل کو بھی دیکھا ہے۔ اب اس سے یہ گھڑنا کے لیے اللہ کے رسول کو سب کچھ پتہ ہے، اللہ کے رسول سب کچھ دیکھ رہے ہیں، یہ بالکل غلط عقیدہ ہے نا۔ اس کا مطلب ہے پھر تو ایمان والوں کو بھی سب کچھ پتہ ہے، ایمان والے بھی سب، پھر امتیاز اور فرق کیا رہ گیا؟ لہٰذا یہ جان لیجئے سب کچھ دیکھنے والی ذات اللہ ذوالجلال والاکرام کی ہو ہے۔ زندگی کے اندر کوئی کسی کے عمل کو دیکھ لے تو اس سے وہ سب کچھ دیکھنے والا یا سب کچھ جاننے والا نہیں بن جاتا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ارشاد فرمایا اور ان قریب تم ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والے یعنی اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا جو کچھ تم دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ اور کچھ دوسرے بھی ہیں جو اللہ کے حکم کے لیے مؤخر رکھے گئے ہیں، یعنی کچھ دیگر لوگ بھی ہیں، دیگر صحابہ بھی ہیں جن کو انتظار کرنے کا کہا گیا ہے۔ اللہ کے حکم کا انتظار کرو، اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے یا پھر اللہ ذوالجلال والاکرام ان پر مہربان ہو جائے۔ جو لوگ غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہوئے اور مدینہ سے نہیں نکلے تھے وہ تین طرح کے تھے۔ نمبر 1 منافقین، نمبر 2 ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے ساتھی، ان کا ذکر اوپر ہو چکا ہے ابھی، جنہوں نے اپنے آپ کو ستون سے باندھ لیا تھا۔ تیسرے کعب بن مالک اور ان کے 2 ساتھی مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ تھے، جنہوں نے اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی جھوٹا عذر بنا کر پیش نہیں کیا، اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی توبہ جلدی قبول نہ فرمائی بلکہ ان کے معاملے کو مؤخر کر دیا۔ اب اس آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کا ذکر فرمایا کہ اللہ چاہے تو ان کو سزا دے، چاہے تو ان کی توبہ قبول کر لے، اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ فرمایا اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنائی نقصان پہنچانے اور کفر کرنے کے لیے اور ایمان والوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، اور ایسے لوگوں کے لیے گھات کی جگہ بنانے کے لیے جنہوں نے اس سے پہلے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کی، اور یقیناً وہ ضرور قسمیں کھائیں گے کہ ہم نے بھلائی کے سوا ارادہ اور کوئی نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً وہ جھوٹے ہیں۔ یہ پھر اب اللہ تعالیٰ نے منافقین کے ایک اور سنگین جرم کا ذکر کیا ہے کہ انہوں نے اس مقصد کے تحت ایک باقاعدہ مسجد بنا لی، اور اس مسجد کا نام تھا مسجد زرار، مسلمانوں کا نقصان کرنا ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس کے تمام ہڈن چھپے ہوئے جو مقاصد تھے نا ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ اس مسجد کے بنانے میں ان ظالموں کے یہ ارادے اور یہ نیتیں ہیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ آیات نازل فرما کر اس مسجد زرار کے بنائے جانے کا سارے کا سارا پول کھول دیا اور بتا دیے جتنی مرضی قسمیں اٹھاتے رہیں مسلمانوں، تم نے ان کی قسموں کا اعتبار نہیں کرنا، اللہ گواہی دے رہا کہ یہ جھوٹے ہیں بدبخت۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے اس میں جا کر کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا
یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد پہلے دن سے تقوی پر رکھی گئی زیادہ حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع کر دیا کہ آپ جا کر ان کی اس مسجد میں کھڑے ہوں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر اللہ کی طرف سے جب یہ تعلیم ملی کہ آپ نے جا کر وہاں نماز نہیں پڑھنی، اس کا افتتاح بھی نہیں کرنا، وہاں جا کر کبھی کھڑے بھی نہیں ہونا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے راستے ہی سے آدمی بھیج کر اس مسجد کو آگ لگوا کر مسمار کروا دیا۔ اللہ اکبر۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں پہنچے ہوئے ہیں اور ادھر پیچھے سے ہی منافق مسجد بنا رہے ہیں، اور مسجد بنا کر اس کے اندر سے یہ سازشیں کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ جب آپ مدینہ کی طرف واپس پلٹے نا تو اللہ نے راستے میں بتا دیا، میرے پیغمبر آپ جائیں گے تو آگے سے منافقین آپ کو کہیں جناب ہم نے ایک مسجد بنائی ہے، آئیے اس مسجد کا افتتاح کر دیجئے، پہلی نماز آپ پڑھ دیجئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی اپنے شیروں کو رخصت کیا، جاؤ میرے شیروں جاں بازو، اور جا کر اس مسجد کو آگ لگا کر مسمار کر دو۔ منافقوں کی بنائی ہوئی اس غلط مسجد زرار، اس کا یہی حل ہے۔ اندازہ کر لیجئے، جہاد کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کے لیے اگر مساجد بھی بنائی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو وہ بھی برداشت نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وہ مسجد جو پہلے دن سے تقوی کی بنیاد پر بنائی گئی ہے، اس سے مراد بعض فرماتے ہیں مسجد نبوی ہے، بعض فرماتے ہیں مسجد قباء ہے، بہرحال ایسی تمام مساجد مراد ہیں جن کی بنیاد تقوی کے اوپر رکھی جائے کہ وہاں پر آپ جا کر کھڑے بھی ہوں، اور اس میں ایسے مرد ہیں جو پسند کرتے ہیں کہ بہت پاک رہیں، اور اللہ بہت پاک رہنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ یہ قباء کے ارد گرد رہنے والے جو لوگ تھے نا، اس آبادی میں اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق یہ آیت اتاری ہے، اور اس سے مراد اہل علم فرماتے ہیں کہ معلوم ہی ہوتا ہے مسجد قباء ہی ہے۔ تو کیا وہ شخص جس نے اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی خوشنودی پر رکھی بہتر ہے، یا وہ جس نے اپنی عمارت کی بنیاد کھوکھلے تودے کے کنارے پر رکھی جو گرنے والا ہے، بس وہ اسے لے کر جہنم کی آگ میں گر گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایک عمارت تو وہ ہے جو بڑی مضبوط ہے، اور ایک عمارت یہ ہے کہ پانی کا گڑا ہے اور وہ تودا ہے، اور جیسے ہی ہلکا سا کوئی جھٹکا لگا وہ جا گرے گا، اس کے اندر ہر وقت دھڑکا لگا ہوا ہے، ابھی گرا ابھی گرا۔ کھوکھلی بنیاد ہے نا، اور مٹی کے تودے کے اوپر بننے والی بنیاد ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے مثال دے کر در حقیقت بات سمجھا دی ہے کہ ایک طرف وہ ہے جس کا عقیدہ و عمل اس کی بنیاد اللہ کے تقوی اور اس کی رضا پر ہے، اور دوسری طرف وہ ہے جس کے عقیدہ و عمل کی بنیاد محض کفر اور نفاق پر ہے۔ یقیناً یہ دونوں قسم کے لوگ برابر نہیں ہو سکتے۔ آپ نے اہمیت ان لوگوں کو دینی ہے جو ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مل جائے، اللہ راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے تقوی نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی عمارت جو انہوں نے بنائی ہمیشہ ان کے دلوں میں بے چینی کا باعث بنی رہے گی، مگر اس صورت میں کہ ان کے دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں۔ مرتے دم تک ان کی بنائی ہوئی یہ عمارت ان کے لیے ہمیشہ کھٹکے کا باعث ہوگی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہ بات مسجد زرار گرائے جانے کے بعد اس کے بنانے والوں کے دلوں کی بے چینی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمائی کہ ہمارا نفاق اور کفر ظاہر ہو گیا، اب کوئی مسلمان ہمارے اوپر کبھی اعتبار نہیں کرے گا۔ ارشاد فرمایا اور اللہ ذوالجلال والاکرام ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، تمام تر حکمتوں کا مالک ہے۔ بے شک اللہ ذوالجلال والاکرام نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لیے ہیں، اس کے بدلے کہ ان کے لیے جنت ہے، وہ اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں، بس قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں اس اللہ ذوالجلال والاکرام کے ذمے پکا وعدہ ہے، اور اللہ سے زیادہ اپنا وعدہ پورا کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر، اس تجارت پر بہت زیادہ خوش ہو جاؤ جو تم نے اس اللہ سے کیا ہے، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس میں جو مومنوں کے ساتھ اپنی تجارت کا ذکر کیا ہے، یہ ایمان کے بعد جہاد و قتال والی تجارت ہے۔ اس راستے سے جو کہ شارٹ کٹ راستہ ہے، مومن مسلمان اپنی جانیں اور اپنا مال جو اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اللہ کو پیش کر دیتے ہیں، اور اللہ بدلے میں ان کو جنت عطا کر دیتا ہے۔ اللہ فرما رہے اس رجسٹری اور اس پے اور اس خرید و فروخت پر تمہیں بہت بہت مبارک ہو۔ کون ہے یہ مومن اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے؟ اللہ نے مومن مجاہدوں کی کچھ صفات یہاں پر بیان کی ہیں، وہ جو سچے مومن مجاہد ہیں، تو میں توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے والے، حمد کرنے والے، اللہ کی راہ میں سفر کرنے والے، سیاحت، جہاد کرنے والے،
روزہ رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے منع کرنے والے اور اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور ان مومنوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ سبحان اللہ، یہ ہیں پکے سچے مومن اور ان کے لیے جنتوں کی خوشخبریاں ہیں۔ اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کبھی جائز نہیں کہ مشرکوں کے لیے بخشش کی دعا کریں، خواہ وہ ان کے کتنے قریبی کیوں نہ ہوں۔ سورت کی ابتدا سے لے کر یہاں تک مشرکین اور منافقین سے کلی طور پر تعلق ختم کرنے کی اللہ ذوالجلال والاکرام نے باتیں ذکر کی ہیں، اور یہاں سے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اب چند آیات میں ان کے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے بخشش کا دروازہ بند کرنے کی بات کی، اور اس بات کی ہے کہ ان کے لیے آپ نے دعا بھی نہیں کرنی۔ مسیب بن حزن فرماتے ہیں کہ جب ابو طالب کی وفات کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، میں اللہ کے پاس اس کلمے کی گواہی دوں گا۔ تو ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ جو پاس بیٹھے تھے انہوں نے کہا، ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین سے منہ موڑ رہا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سامنے یہی کلمہ پیش کرتے رہے اور وہ دونوں اپنی بات دہراتے رہے۔ اللہ کے نبی کہتے رہے لا الہ الا اللہ کہو، ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ کہتے رہے عبد المطلب کا دین چھوڑ جائے گا، یہاں تک کہ مرتے وقت آخری بات جو ابو طالب نے کہ وہ یہ تھی علی ملت عبد المطلب، کہ میں عبد المطلب کے دین پر دنیا سے جا رہا ہوں۔ اس نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا جب تک مجھے منع نہ کر دیا جائے۔ چچا جان میں آپ کے لیے بخشش کی دعا کرتا رہوں گا جب تک اللہ مجھے منع نہ کر دے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، اور اس میں منع کر دیا گیا کہ آپ کسی کے لیے بھی بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ ہاں جب تک کافر زندہ ہے آپ اس کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں، آپ اس کو دعوت دے سکتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگ سکتے ہیں، لیکن جب وہ فوت ہو جائے نا تو اب اس کے بعد آپ کبھی بھی اس کے لیے بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے مسلمانوں کو بھی اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات سے منع کر دیا ہے، حتیٰ کہ صحیح مسلم میں واقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کی قبر کی زیارت کی، آپ خود بھی روئے اور اپنے ارد گرد صحابہ کرام کو بھی رلا دیا۔ پھر آپ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے اجازت مانگی کہ اپنی والدہ کے لیے بخشش کی دعا کروں، مگر مجھے اجازت نہیں دی گئی۔ ہاں میں نے اجازت مانگی اللہ میں اپنی امی کی قبر تو دیکھ لوں، تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس بات کی اجازت دے دی کہ چلو اپنی امی کی قبر دیکھ لو، لیکن اپنی امی کے لیے آپ بخشش کی دعا نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے فیصلے، اللہ ہے جیسا چاہے جو چاہے فیصلہ فرما دے۔ اس کے بعد کہ جب ان کے لیے صاف ظاہر ہو گیا کہ یقیناً وہ جہنمی ہے، یعنی جب پتہ چل گیا کہ وہ کفر کی حالت میں دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اب ان کے لیے بخشش کی دعا نہیں کی جا سکتی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے بخشش مانگنا نہیں تھا مگر اس وعدے کی وجہ سے جو انہوں نے اس سے کیا تھا۔ پھر جب ان کے سامنے واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو وہ اس سے بے تعلق ہو گئے۔ بے شک ابراہیم یقیناً بہت نرم دل اور بڑے ہی بردبار تھے، اور اللہ کبھی ایسا نہیں کہ کسی قوم کو اس کے بعد گمراہ کر دے کہ انہیں ہدایت دے چکا ہو، یہاں تک کہ ان کے لیے وہ چیزیں واضح کر دے جن سے انہوں نے بچنا ہوتا ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ہی ہے جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مددگار۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات اللہ نے ذکر کر دی۔ اعتراض ہو سکتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام پھر کیوں دعا کرتے رہے، ان کی دعا قرآن میں بھی موجود ہے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس اعتراض کا جواب پہلے ہی دے دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے جو دعا کی نا وہ اپنا وعدہ پورا کیا۔ پھر جب ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا چل گیا کہ میرا باپ تو پکا جہنمی یا کفر کی حالت میں گیا اور اللہ نے منع کر دیا، تو وہ فوراً رک گئے۔ اس سے معلوم ہوا اللہ والے کو اللہ کی باتوں کی پاسداری کرنا ازد ضروری ہے۔ یہ نہیں دیکھنا یہ کیا ہے وہ کیا نہیں، بس اس کے سامنے اللہ کا حکم آ گیا، آمنا وصدقنا، میں نے مان لیا اور میں نے جناب اس کی تصدیق کر لی۔ اللہ کے نبیوں کی یہی ادائیں تھیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے، اور جو اس کے اندر حق بیان کیا گیا ہے اللہ اس کے مطابق ہی عقیدہ و عمل بنانے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت کے اندر سرخرو ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین، بلا شبہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی، اور مہاجرین و انصار پر بھی جو تنگ دستی کی گھڑی میں ان کے ساتھ رہے۔ اس کے بعد کہ قریب تھا کہ ان میں سے ایک گروہ کے دل ٹیڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالی ان پر دوبارہ مہربان ہو گیا، یقیناً وہ ان پر بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔
توبہ کے معنی لوٹ آنا، مہربان ہونا، معافی مانگنا، معاف کر دینا، آئندہ غلطی سے باز آنا اور توبہ قبول کر لینا، یہ سارے کے سارے معنی آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور مہاجرین و انصار پر مہربان ہونے اور معاف فرمانے کا مطلب فی ساعۃ العسرہ کے الفاظ سے سمجھ آتا ہے۔ تنگی کی گھڑی سے مراد غزوہ تبوک پر روانگی کا وقت ہے، جب شدید گرمی کا موسم تھا، قحط سالی تھی، فصلیں پکنے والی تھیں، پھر ادھر 600 کلومیٹر کا طویل اور پرمشقت سفر تھا۔ چنانچہ اس وقت بعض سچے مخلص مسلمان بھی جہاد پر روانہ ہونے سے گھبرانے لگے۔ آخر ان کے ایمان کی پختگی ان کے نفس پر غالب آئی اور وہ پورے عزم کے ساتھ جہاد پر روانہ ہو گئے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین اور انصار کا یہاں پر ذکر کیا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو رخصت دی تھی بعض لوگوں کو ان کے بہانے بنانے کی وجہ سے، اس معاملے میں فرمایا، اور مہاجرین و انصار چونکہ ان کے دلوں میں گھبراہٹ وغیرہ پیدا ہوئی اس مناسبت سے فرمایا۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر ان کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اتنے عظیم المرتبت لوگ، ان کی طرف سے اندازہ کیجئے ذرا سبھی معمولی سبھی گھبراہٹ کا معاملہ بھی ہو جائے تو اللہ ذوالجلال والاکرام اس پر بھی انہیں معاف فرما دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کی طرف سے اس معاملے کی وضاحت فرما دی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، ان پر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرما دی، اور فرمایا ان تینوں پر بھی جو موقوف رکھے گئے، یعنی جن کا معاملہ مؤخر کر دیا گیا، پیچھے جن کا ہم نے ذکر پڑھا ہے، سیدنا کعب بن مالک اور ان کے باقی دو ساتھی، یہاں تک کہ جب زمین ان پر تنگ ہو گئی، باوجود اس کے کہ وہ فراخ تھی، اور ان پر ان کی جانیں تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں سوائے اس کی جناب کے، یعنی اللہ ذوالجلال والاکرام سے بچ کر ہم کہیں بھی نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہم بچ ہی نہیں سکتے، اللہ کی بارگاہ میں ہی ہمیں پناہ مل سکتی ہے۔ پھر اس اللہ نے ان پر مہربانی کے ساتھ توجہ فرمائی تاکہ وہ توبہ کریں۔ یہ تین صحابی تھے، سیدنا کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ اس سے قبل تقریباً ہر غزوے میں شریک ہوتے رہے، اس غزوہ تبوک میں صرف سستی کی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے۔ بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو سوچا کہ ایک غلطی پیچھے رہنے کی تو ہو گئی، لیکن اب منافقین کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹا عذر پیش نہیں کریں گے، یہ غلطی نہیں کریں گے۔ چنانچہ حاضر خدمت ہو کر اپنی غلطی کا صاف اعتراف کر لیا اور اس کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے معاملے کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیا کہ وہی ان کے بارے میں کوئی حکم نازل کرے گا۔ تاہم اس دوران میں آپ نے تمام صحابہ کرام کو ان سے بائیکاٹ کا حکم دے دیا، حتیٰ کہ بات چیت تک سے روک دیا گیا کہ کسی نے ان سے بات بھی نہیں کرنی، اور 40 راتوں کے بعد حکم دیا کہ وہ اپنی بیویوں سے بھی دور رہیں۔ یہ وہ وقت تھا جس کا نقشہ اللہ تعالیٰ نے 3 جملوں میں بیان کیا ہے کہ زمین اپنی وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور خود ان کی جانیں ان پر تنگ ہو گئیں، اور انہوں نے یقین کر لیا کہ بے شک اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے، اگر پناہ مل سکتی ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ میں ہی۔ آخر مزید 10 دن گزرنے کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی گئی۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اپنا یہ واقعہ صحیح بخاری شریف کی کتاب المغازی میں موجود ہے جو انہوں نے بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یقیناً اللہ ہی ہے جو بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ معلوم ہوا کہ توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، اور جس کی جب چاہتا ہے توبہ قبول کر لیتا ہے، اس پر کسی کا کوئی زور نہیں چلتا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ صادقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ یہ اتنی عظیم المرتبت ہستیاں ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو سچا بھی کہا، اللہ نے ان کو مومن بھی کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ، پہلے عظیم المرتبت صحابی سے لے کر آخری وقت میں ایمان لانے والے صحابی تک، سارے کے سارے سچے تھے، صدوق تھے، عدول تھے، سب کے سب مومن تھے۔ اللہ کے رسول کی زندگی کے بعد بھی انہوں نے اسلام پر پہرے داری دی۔ وہ لوگ کتنے بد نصیب ہیں جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر معاذ اللہ مرتد ہونے کا فتویٰ لگاتے ہیں۔ انہیں سوچنا چاہیے، قرآن تو نہیں بتا رہا کہ وہ سچے ہیں، وہ مومن ہیں۔ سبحان اللہ۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا مجھ پر انعام یہ ہوا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سچ بولا، ورنہ میں بھی جھوٹ بول کر ہلاک ہو جاتا جس طرح دوسرے لوگ ہلاک ہوئے۔
تو سچ کے اندر نجات ہے۔ اللہ نے کہا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مدینہ والوں کا اور ان کے ارد گرد جو بدوی ہیں ان کا حق نہ تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے رہتے، اور نہ یہ کہ اپنی جانوں کو آپ کی جان سے زیادہ عزیز رکھتے۔ مدینہ میں رہنے والے لوگوں اور ان کے ارد گرد رہنے والے بدویوں یعنی مزینہ، جہینہ، اشجع، اسلم اور غفار وغیرہ قبائل کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے مناسب نہیں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے رہو اور اپنی جانوں کو اللہ کے نبی کی جان سے زیادہ اہمیت دو۔ اس بات کی قطعاً اجازت نہیں۔ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کے راستے میں انہیں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تکان، یعنی انہیں اللہ ذوالجلال والاکرام کے راستے میں نہ کوئی پیاس پہنچتی ہے اور نہ کوئی تھکان اور نہ کوئی بھوک، اور نہ کسی ایک ایسی جگہ پر قدم رکھتے ہیں جو کافروں کو غصہ دلائے، اور نہ کسی دشمن سے کوئی کامیابی حاصل کرتے ہیں، مگر اس سب کے بدلے ان کے لیے ایک نیک عمل لکھ دیا جاتا ہے۔ یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ان کو اللہ کی راہ میں پیاس لگے، بھوک لگے، تھکاوٹ آئے، ان کو کوئی کانٹا چبھے، کوئی ٹھوکر کھائیں، کوئی وادی طے کریں، کوئی بھی قدم اٹھائیں، ہر قدم کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ یہ وہ عظیم المرتبت ہستیاں ہیں۔ یہ جہاد فی سبیل اللہ کے اندر کردار ادا کرنے کا یہ اجر و ثواب اللہ ذوالجلال والاکرام نے رکھا ہے۔ فرمایا اور نہ وہ خرچ کرتے ہیں کوئی چھوٹا خرچ اور نہ کوئی بڑا خرچ اور نہ کوئی وادی طے کرتے ہیں، مگر وہ سب ان کے لیے لکھ لیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہر ایک کے لیے جو وہ عمل کرتا ہے وہ لکھ لیا جاتا ہے، اور اس کا پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تاکہ اللہ ذوالجلال والاکرام انہیں اس عمل کی بہترین جزا عطا فرمائے جو وہ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی راہ کے اندر چھوٹا سا خرچ کریں، کھجور دیں، بڑا خرچ کریں، سونا، چاندی یا اسی طرح سے دیگر اشیاء، اور حتیٰ کہ وہ کسی وادی کو کراس نہیں کرتے، مگر اللہ ذوالجلال والاکرام کے ہاں ہر چیز پر انہیں بہترین اجر ثواب دیا جاتا ہے، اور اللہ کے ہاں وہ سب ان کا لکھ لیا جاتا ہے۔ فرمایا ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب نکل جائیں، یعنی سارے کے سارے مومن نکل جائیں اور پیچھے جناب کوئی نہ ہو، ایسا نہیں۔ سو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ ایسے کیوں نہ نکلے کہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں، اور تاکہ وہ اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں، تاکہ وہ بچ جائیں۔ عام طور پر لڑائی کے لیے نکلنے کے معنی میں آتا ہے نفر کا کلمہ، لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے یہاں پر اور معنی کے حوالے سے اس کو ذکر کیا ہے، کیونکہ یہ سورہ شروع سے آخر تک جہاد ہی کے تذکرے سے بھری ہوئی ہے۔ جنگ تبوک میں نفیر عام یعنی تمام مسلمانوں کو نکلنے کا حکم تھا۔ فرمایا کہ اہل مدینہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ بھی سارے کے سارے نکلیں، اللہ کے رسول سے پیچھے کوئی بھی نہ رہے۔ اب اس آیت میں ایسے مواقع کا ذکر کیا ہے جن میں سب کے نکلنے کا حکم نہیں ہے، یہ اس تناظر میں نفر کا کلمہ استعمال ہوا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کا نکلنا کافی ہے۔ اور فرمایا یہ ممکن نہیں کہ تمام مسلمان جنگ کے لیے نکل جائیں، کیونکہ کچھ لوگوں کا شہروں کی حفاظت اور گھروں کے انتظام کے لیے پیچھے رہنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگ کسی اور ضروری عذر کی وجہ سے نہیں نکل سکتے، اس لیے ہر بڑے گروہ میں سے جنگ کی ضرورت کے حساب سے کچھ لوگوں کے لیے جہاد کے لیے نکلنا لازمی ہے، تاکہ وہ جہاد کے سفر، اس کے درمیان پڑاؤ، رباط کے دوران اور میدان قتال میں پوری کوشش کے ساتھ دین کی سمجھ حاصل کر سکے، اور واپس آ کر اپنی قوم کو ڈرائیں کہ دشمن کیا کیا منصوبے بنا رہا ہے اور ان کی تیاری کس قدر ہے اور اسے نمٹنے کی کیا صورت ہے، تاکہ وہ آئندہ کے لیے مکمل تیاری کر کے دشمن پر فتح یاب ہو سکے۔ تفقہ فی الدین سے یہاں مراد جو بیان ہوا، جبکہ اس وقت ہمارے ہاں تفقہ فی الدین صرف نماز، روزے وغیرہ کے مسائل ہی کو سمجھ لیا گیا ہے۔ دشمن کے منصوبوں، سازشوں، چالوں اور کارروائیوں کو سمجھنے، ان سے بچنے اور دفاع کے بجائے ان پر حملہ آور ہونے کو تفقہ فی الدین سے باہر قرار دیا گیا ہے۔ یہ آج موجودہ حالات میں مسلمانوں کی حالت ہے۔ کہتے بس نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، بس ارکان اسلام ہو گئے، زیادہ اخلاقیات کے معاملے، بس یہی تفقہ فی الدین ہے۔ اللہ کے بندو، دشمن کی چالوں کو سمجھنا، دشمن نے جو اسلام کی راہ میں روڑے اٹکائے ان کو سمجھنا، دشمن جو مسلمانوں پر ظلم کر رہا ہے، ان کے جو منصوبے ہیں، ان کے جو عزائم ہیں، پھر ان کا توڑ کیسے کرنا ہے، ان کو ناکام کیسے کرنا ہے، یہ کون سا حاصل کرے گا؟ اس لیے احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ یہ بات بتائی نا کہ جس وقت تم جہاد چھوڑ بیٹھو گے تو اس وقت تک تمہیں عزت نہیں ملے گی جب تک تم اپنے دین پر نہیں آ جاؤ گے۔ اس حدیث میں دین جہاد کو قرار دیا گیا ہے۔ بعض اوقات بوقت ضرورت ایک ہی عمل کو مکمل دین قرار دیا جاتا ہے۔ اس وقت بھی اس بات کی چونکہ بڑی اشد ضرورت ہے،
لوگ دین میں سمجھ بوجھ حاصل کریں، پتہ ہو ان کو موجودہ حالات کے اندر اسلام کو سربلند کرنے کے لیے کن کن اقدامات کی ضرورت ہے، دشمن کے منصوبوں کو اور عزائم کو کس طرح سے ناکام کیا جا سکتا ہے اور اس کے حملوں کو کس طرح ناکارہ کیا جا سکتا ہے، اس سب کا تعلق تفقہ فی الدین کے ساتھ ہے۔ فرمایا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، لڑو ان لوگوں سے جو کافروں میں سے تم سے قریب ہیں، یعنی تمہارے ارد گرد تم سے جتنے زیادہ قریب ہیں اتنا ہی ان سے پہلے جہاد کرو، پہلے انہیں اسلامی قلم رو کے اندر لے آؤ، پھر اس کے بعد دور کے کافروں کے ساتھ لڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ کے اندر نکلو۔ اللہ اکبر۔ پچھلی آیت میں اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے اس بات کی تلقین تھی کہ تم سارے کے سارے نکلنے کی بجائے تم میں سے بعض لوگ دین کی سمجھ بوجھ بھی حاصل کریں اور پھر دعوت و جہاد کا کام کریں۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک اور بات کی تلقین فرمائی ہے جس کی ترتیب دعوت میں بھی ہے اور جہاد میں بھی ہے۔ پہلے قریب کے لوگوں کو دعوت دی جائے، اسی طرح پہلے قریب کے لوگوں سے جہاد کیا جائے، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ آہستہ آہستہ اس دائرے کو وسیع کیا جائے۔ یعنی دعوت میں بھی پہلے گھر والے، پھر خاندان، پھر قبیلہ، پھر شہر، پھر اپنا ملک، پھر تمام دنیا، اور جہاد میں بھی یہی ترتیب ہے کہ جہاد بھی دعوت ہی کا ایک حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی ترتیب کے تحت اپنے خاص قبیلہ قریش سے پہلے جنگ کی، پھر جزیرہ عرب کے دوسرے قبائل سے، پھر بنو قریظہ اور بنو نذیر سے، پھر خیبر اور فدق کے اہل کتاب سے جو مدینہ کے ارد گرد تھے، پھر مکہ فتح ہوا، پھر یمن، بحرین، حتیٰ کہ پورا جزیرہ عرب مسلمان ہو گیا۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے دعوت کے متعلق جو پچھلی آیت ہے اس میں بھی ایسی ترتیب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، اور اس دوسری بات کے اندر بھی اسی چیز کو ملحوظ خاطر رکھنے کی ضرورت ہے کہ مسلمان اس انداز میں دعوت اور جہاد کے کام کو آگے لے کر چلیں۔ فرمایا لازم ہے کہ وہ تم میں کچھ سختی پائیں، یہ ضرور ہونا چاہیے۔ ایمان والا دیکھے تو ایمان والوں کو ایمان والے کے اندر نرمی نظر آنی چاہیے، لیکن جب کافر مسلمان کو دیکھے نا تو کافر کو اندازہ ہونا چاہیے کہ مسلمان میرے بارے میں نرم رویہ نہیں رکھتا بلکہ سخت ہے مسلمان۔ اور مسلمان جب تک ان راہوں پر چلتے رہے ان کو عزت اور غلبہ ملتا رہا، لیکن جب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے لیے سخت ہو گئے، کافروں کے لیے نرم ہو گئے، تو نتائج آج ہمارے سامنے ہیں۔ اور جان لو کہ اللہ متقی لوگوں کے ساتھ ہے۔ اور جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اس نے تم میں سے کس کو ایمان میں زیادہ کیا، پس جو لوگ ایمان لائے ان کو ان کے ایمان میں اس صورت نے زیادہ کر دیا، اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں کوئی بیماری ہے ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی میں اس نے ان کو زیادہ کر دیا، اور وہ اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہوتے ہیں۔ اب اللہ کی طرف سے کوئی صورت اتاری جاتی جس میں ایمان کا تذکرہ ہوتا اور جہاد کے تذکرے ہوتے، لازمی بات ہے ایمان والوں کے ایمان میں اضافہ ہوتا، اور زیادہ جناب وہ نور ایمان سے اپنے سینوں کو منور کر لیتے۔ اس کے برعکس منافق لوگ ان کی بیماری اور بڑھ جاتی، اب ان نے بات کرنا شروع کر دی، ہاں بھائی کس کو اس صورت نے ایمان میں بڑھایا ہے؟ تو اللہ نے یہاں پر بتا دیا ایمان والوں کا ایمان اللہ کی طرف سے آنے والی وحی بڑھا دیتی ہے، اور جو دلوں کے بیمار ہوتے ہیں نا منافق وغیرہ، ان کی بیماریوں میں اضافہ کر دیتی ہے اور وہ کفر کی حالت میں مر جاتے ہیں۔ کیا اور وہ دیکھتے نہیں کہ وہ ہر سال 1 یا 2 مرتبہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں، پھر بھی نہ تو وہ توبہ کرتے ہیں اور نہ ہی وہ نصیحت پکڑتے ہیں۔ منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں موجود ہوتے اور ان کے راز کھولنے والی یہ جہاد کے حکم پر مبنی کو صورت آیت اتر دی، پھر وہ کمینگی اور شرارت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھتے اور موقع پا کر کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا مجلس سے کھسک جاتے۔ ان کی سمجھ میں صاف آ رہا ہوتا کہ ان آیات کا مصداق وہی ہیں، کیونکہ جہاد میں نکلنا ان کے لیے موت تھی اور اس مجلس میں بیٹھنا ان کے لیے سراسر تذلیل کا باعث تھا۔ اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی کے معاملات کی منظر کشی یہاں پر فرمائی ہے کہ ان ظالموں کی یہی حالت ہے، نہ یہ نصیحت پکڑتے ہیں، اور سال میں 1-2 بار ان کے اللہ کی طرف سے کھچائی ہو جاتی ہے، کئی دفعہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئی ہے، ذلیل ہوئے ہیں، رسوا ہوئے ہیں اور بدنام ہوئے ہیں، سارا کچھ، لیکن یہ نصیحت نہیں پکڑتے اور نہ ہی یہ سچی توبہ کرتے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر کوئی آزمائش بھی اتر جاتی ہے، کبھی خوف، کبھی کوئی، اس انداز میں منافق کی زندگی گزرتی ہے۔ فرمایا جب بھی کوئی صورت نازل کی جاتی ہے تو ان کا بغض جو ہے نا وہ سامنے آ جاتا ہے، اور وہ کس انداز میں کہ ان کے بعض کی طرف دیکھتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں کیا تمہیں کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر واپس پلٹ جاتے ہیں۔ یہ تھی ان کی حرکات۔ اللہ کے نبی کے مجلس میں بیٹھے ہیں، کوئی صورت اتری، اس سے بھی ہم نے ذکر کیا ہے
تو اس انداز میں چالاکی اور ہوشیاری کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی بار بار آزمائشیں بھی ہوتی ہیں، پھر یہ توبہ نہیں کرتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں، نصیحت ہی نہیں پکڑتے، تو اس انداز میں اپنے بغض کا اندر سے اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا در حقیقت اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو سمجھتے نہیں۔ بلا شبہ یقیناً تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول آ چکا ہے، اس پر بہت گراں گزرتا ہے کہ تم مشقت میں پڑو۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ نے بعض صفات عالیہ کا ان آخری آیات میں ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنی امت پر پڑنے والی مشقت بڑی گراں گزرتی ہے، اور تم پر بہت حرص رکھنے والے ہیں، مومنوں پر بہت شفقت فرمانے والے اور نہایت مہربان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہے جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے بطور احسان ان کو عطا کی ہیں، اور امت پر یہ بہت بڑا احسان اللہ ذوالجلال والاکرام نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ایسی عظیم الشان صفات سے متصف فرمایا۔ فرمایا پھر اگر وہ منہ موڑیں تو فرما دیجئے حسبی اللہ، میرے لیے اللہ ہی کافی ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہی عرش عظیم کا بہت بڑے عرش کا رب ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کہ اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں، آپ کی دشمنی بناتے ہیں، آپ کی جاسوسیاں کرتے ہیں، منافقتیں کرتے ہیں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا میرے لیے اللہ کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ جگہ جگہ یہ تعلیم دی گئی ہے، کسی بھی مسلمان کا معاملہ ہو تو ہمیشہ یہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایک غلط نعرہ رواج پا چکا کہ میرے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے، بالکل غلط ہے، شرکیہ نعرہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ بتایا، قرآن بھی یہ بتا رہا ہے، جب کبھی مشکل وقت آئے تو ہمیشہ یہ کہ میرے لیے اللہ کافی ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ کافی ہے تو آپ کی امت کے لیے بھی اللہ ہی کافی ہے۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ وہ آخری جملہ حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم، وہ عظیم الشان جملہ ہے جو خوش نصیب مسلمان صبح کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لے، شام تک اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ شام کے وقت 7 مرتبہ پڑھ لے، اللہ تعالیٰ صبح تک اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل و کرم سے سورۃ التوبہ مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ العزیز اگلی نشست میں ہم سورہ یونس بیان کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔